السلام علیکم ناظرین، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف تمام تر درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں، تاہم اس ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں قائم کردہ فل کورٹ نے مختصر فیصلہ سنا دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جو حکم امتناعی سابقہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے جو حکم امتناعی جاری کیا تھا اس کو مسترد کر دیا ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف جتنی بھی دائر درخواستیں تھیں ان کو مسترد کر دیا ہے، اور اب یہ باقاعدہ ایک قانون کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا کیا، اور اس کے کیا مقاصد تھے، اور یہ کب اور کس نے تیار کیا، اور کب یہ پارلیمنٹ سے منظور ہوا، اور پھر کب یہ پریزیڈنٹ کے پاس فائنل منظوری کے لیے گیا، اور اس میں کنٹروورسی کیا تھی، آج ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ سابق حکمران جماعت جو کہ پی ڈی ایم کی جماعت تھی، جس کی سربراہی میاں شہباز شریف صاحب کر رہے تھے بطور وزیر اعظم، انہوں نے ایک پارلیمنٹ سے ایک بل منظور کیا تھا، یعنی مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں کثرت رائے سے ایک بل منظور کیا تھا تقریباً 10 اپریل کو۔ تو وہ منظوری کے لیے پہلے بھی بھیجا گیا تھا، پھر اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے تھے صدر صاحب کی طرف سے، تو پھر اس کو جو ہے وہ اس میں کیا دوبارہ امینڈمنٹ کر کے تو دوبارہ بھیجا گیا تھا۔ تو اب کی دفعہ بھی صدر جو ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے اس کو سائن نہیں کیا تھا، تو پھر بھی 10 دن کے بعد اس نے قانون بن جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے 13 اپریل کو اس کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ ابھی وزارت قانون نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی انہوں نے اس کو قانون کو بننے سے پہلے ہی سسپینڈ کر دیا تھا۔ اس قانون کے اصل میں تو 3 مقاصد تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری تھی، کیونکہ اختیارات کا غلط استعمال جو تھا وہ چل رہا تھا، اور اس کو روکنے کے لیے اس کو لایا گیا تھا۔ لیکن یہ قانون اتنا زیادہ کنٹروورشل ہو گیا کہ 2 اداروں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور 2 ادارے یعنی عدلیہ اور پارلیمنٹ کہنے لگ گئی کہ ہم سپریم ہیں، اور عدلیہ سمجھنے لگ گئی کہ جی یہ ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو دونوں اداروں میں کافی کشیدگی تھی، جس کی وجہ جو کہ موجودہ چیف جسٹس نے اس لیے اپنے عہدے کا اختیار سنبھالتے ہی اس کیس کی سنوائی کی، اور اس کو آج جو ہے انہوں نے اس کا مختصر فیصلہ سنا دیا ہے، جس سے امید ہے کہ دونوں اداروں کے درمیان کشیدگی میں کمی آئے گی۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ قانون تھا کیا۔ یہ قانون تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جو لامحدود سو موٹو کے اختیارات ہیں آئین کے آرٹیکل 183(3) کے تحت، تو وہ سو موٹو نوٹس جو تھے وہ کسی بھی انسانی حقوق کے مسئلے پہ اور کسی بھی فوری نوعیت کے مسئلے کے اوپر وہ سو موٹو نوٹس لے سکتے تھے۔ تو اس اختیار کو سپلٹ کر دیا گیا ہے ایک 3 رکنی کمیٹی کے اندر۔ پہلے ان کی سول ڈسکریشنری پاور تھی یہ کہ وہ کسی بھی معاملے کے اوپر سو موٹو نوٹس لے سکتے تھے۔ تو اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد اب وہ پاور 3 بندوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اور ان میں چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ترین ججز جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک شک تھی اس قانون کی۔ تو دوسری اس میں شک یہ تھی کہ سو موٹو نوٹس لینے کے بعد جو متاثرہ فریق ہوتا تھا، یعنی سو موٹو نوٹس کے بعد فیصلہ جب ہو جاتا تھا تو متاثرہ فریق کے پاس اپیل کا حق نہیں رہتا تھا۔ تو اس قانون میں اس کی بھی پروویژن رکھی گئی تھی کہ جس کو جو بھی متاثرہ فریق ہو، اس کے پاس اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ تو اس قانون میں بھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے، اور اس میں 30 دن کے اندر متاثرہ فریق جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے، جس کو اس سو موٹو نوٹس کے تحت بننے والے بینچ
سے بڑا بینچ جو ہے وہ جس کی سماعت کرے گا، تو یہ ایک دوسری شک ہو گئی۔ تیسرا اس میں تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب وہ تو کرتے تھے، سو موٹو نوٹس تو لے ہی لیتے تھے، لیکن بینچوں کی تشکیل کا اختیار بھی ان کی سول ڈسکریشن میں تھا۔ تو بینچوں کی تشکیل بھی اب جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی، اس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ اکیلے چیف جسٹس صاحب اس کا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ماضی میں اس اختیار کا استعمال بھی ہوتا رہا کہ وہ تھا کہ جی مشہور ہم خیال گروپ جو ہیں، تو سابق چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ایسے ججز جن کے ساتھ ان کی خیالات نہیں ملتے تھے، ان کو وہ اہم جو کیسز ہوتے تھے ان میں ان کو شامل نہیں کرتے تھے، یعنی بینچوں کی تشکیل میں ان ججز کا تقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اب یہ اختیار بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے لے کے تو 3 رکنی کمیٹی میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے خلاف، اس یعنی قانون کے خلاف، جب یہ پارلیمنٹ سے ابھی منظوری کے مراحل میں تھا، تو اس وقت ایک پٹیشن سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت ہوگی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ اور سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ عدالت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہوگی، اس سے جو ہے وہ عدالتی نظام میں مزید بہتری آئے گی۔ میں وعدہ کرتا چلا جاؤں کہ یہ اس 15 رکنی بینچ میں، یعنی فل کورٹ بینچ میں، جس میں 5 اور 10 کی اکثریت سے یہ فیصلہ، مختصر فیصلہ آیا ہے کہ اس بل کی منظوری کے لیے، تو اس میں وہ 7 جو ہیں وہ 8 میں تو چیف جسٹس صاحب تھے، وہ تو ریٹائرڈ ہو گئے، تو وہ 7 ججز جو سابقہ 8 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے اس کی لیے حکم امتناعی جاری کیا تھا، وہ 7 ججز بھی اب اس فیصلے میں شامل ہو گئے ہیں، جس میں ٹوٹل 10 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو ظاہر کرتا ہے اور عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ایک بحث یہ بھی چل رہی تھی کہ اس ایکٹ کا اگر اطلاق کیا بھی جاتا ہے تو جو متاثرہ فریق ہے ان کو، جو سابقہ متاثرہ فریق ہیں، یعنی آئین کے آرٹیکل 183(3) کے تحت اگر چیف جسٹس صاحب نے کوئی سو موٹو نوٹس لیا ہے، ماضی میں اگر کوئی سو موٹو نوٹس لیا ہے، تو اس کا متاثرہ فریق بھی اب اس ایکٹ کے پاس ہو جانے کے بعد اب وہ کیا اپیل کا حق رکھتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کافی بحث ہوئی، اور 7 اور 8 کی ریشو سے اس حق کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا کہ 8 ججز کا خیال تھا کہ اگر ماضی کے متاثرہ فریقین ہیں ان کو اگر اجازت دے دی جائے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے کا اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے اب جناب میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں رہے ہیں، اور ان کو اور جناب جہانگیر ترین صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسی طرح کے سو موٹو نوٹس کے تحت ہی نااہل کیا گیا تھا، لیکن اب ان کے پاس، چونکہ اب وہ متاثرہ فریق تھے، تو ان کے پاس اپیل کا حق نہیں ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر یہ ایک پروویژن رکھی گئی تھی کہ جو بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والے کیسز تھے، ان کی جو پٹیشنز ہیں وہ کافی عرصہ پڑی رہتی تھیں، اب وہ جو پٹیشنز ہیں وہ 14 دن کے اندر جو ہیں وہ سنیں گے، اور اس کو بھی کم از کم 3 رکنی جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ اس کی سنوائی کرے گا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اس بل کے تحت۔ دوسرا، اس بل میں جو اہم بات ہے کہ آپ ایسے کیسز جن میں آئین کے کسی آرٹیکل کی تشریح کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس میں
کم از کم ججز کی تعداد جو ہے وہ 5 ہوگی. ایک اچھی چیز ہے جس میں کم از کم 5 ججز جو ہیں وہ اپنی رائے دیں گے کسی بھی آئین کے آرٹیکل کی تشریح کے لیے اگر کوئی درخواست آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کافی خوش آئند فیصلہ ہے. اور اس سے جو فریقین ہیں، میں اس میں کوئی کسی کو فریق تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز وغیرہ، یہ اگرچہ اس میں پارٹیز تھیں لیکن یہ دو اداروں کی کہ یہ فیصلہ دو اداروں کے درمیان کشیدگی کو امید ہے کم کرے گا، جس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلے آزادی سے کرتی رہے گی. تو یہ ایک تاثر قائم ہو رہا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور عدلیہ میں بھی اس اختیار کے تحت سابقہ چیف جسٹس صاحبان جو تھے ایسے معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومتی کاموں میں مداخلت ہے جیسے کہ، اور جس سے ملک کو کافی نقصان بھی پہنچا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو امید ہے کہ سوو موٹو نوٹس کے اختیارات ہیں اس کا اب بے دریغ استعمال نہیں ہوگا.